کیا آپ جانتے ہیں بیٹل آف بدر اچانک نہیں ہوئی تھی؟ اس جنگ سے پہلے مدینہ پر پریشر بن چکا تھا۔ قریش نے مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھا۔ خط میں لکھا تھا، تم نے ہمارے لوگوں کو پناہ دی ہے، خدا کی قسم یا تو تم انہیں ہمیں واپس کرو ورنہ ہم مدینہ پر حملہ کریں گے، تمہارے مرد قتل ہوں گے اور عورتیں قیدی بنا لی جائیں گی۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، یہ وار پریشر تھا۔ اس وقت مدینہ میں عبداللہ بن ابی اپنی لیڈرشپ کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسلام آنے سے پہلے وہ مدینہ کا فیوچر کنگ بننے والا تھا، اس لیے قریش کا خط اس کے دل کو چھو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ مسلمان ویک ہوں تاکہ اس کی پاور واپس آ جائے، لیکن اللہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران سعد بن معاذ عمرہ کے لیے مکہ گئے۔ حرم کے دروازے پر ابو جہل نے انہیں روک لیا۔ ابو جہل نے کہا، کیا تم مکہ میں امن سے طواف کر سکتے ہو جب تم نے مدینہ میں محمد کے فالوورز کو پناہ دی ہے؟ پھر غصے میں بولا، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو تم زندہ واپس نہ جا پاتے۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، یہ قریش کی ایروگنس تھی۔ سعد بن معاذ نے پور کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیا، اللہ کی قسم اگر تم نے ہمیں یہاں روکا تو ہم تمہاری تجارت کے راستے بینڈ کر دیں گے۔ یہ لفظ صرف غصے کے نہیں تھے، یہ اسٹریٹجک وارننگ تھی۔ قریش کو سمجھ آ گیا کہ مدینہ اب کمزور نہیں۔ رسول اللہ نے جب قریش کی موومنٹ سنی تو فوراً کوئی ڈیسیژن امپوز نہیں کیا۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، لوگوں مجھے اپنی رائے بتاؤ۔ یہ لیڈرشپ کا سٹائل تھا، کنسلٹیشن، شورا۔ سب سے پہلے اٹھائے مقداد بن عمر۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر وہ جملہ جو ہسٹری بن گیا، ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے آپ اور آپ کا رب آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ لڑنے والے ہیں۔ روم کا ماحول بدل گیا۔ پھر اٹھائے سعد بن معاذ۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، شاید آپ ہم انصار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا، ہاں۔ سعد بن معاذ قائد نے کہا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ جو بھی حکم دیں ہم تیار ہیں۔ پھر وہ لیجنڈری لائن، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے، ہم جنگ میں صبر کرنے والے ہیں۔ یہیں سے ڈیسیژن کلیئر ہو گیا۔ دوسری طرف ابو جہل صرف جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا، مدینہ کو دارا کر کنٹرول کرنا، عرب ٹرائبز پر اپنی پاور دکھانا۔ اس نے کہا، ہم بدر جا کر 3 دن قیام کریں گے، قربانیاں، میوزک، شراب، تاکہ عرب دیکھیں کون پاورفل ہے۔ یہ ایروگنس تھا، اور اللہ کو ایروگنس پسند نہیں۔ یہ جنگ مال کے لیے نہیں تھی، پاور کے لیے نہیں تھی، یہ ایمان کا ٹیسٹ تھا۔ کون اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، کون رسول کی اطاعت کرتا ہے، کون صرف نمبرز دیکھ کر نہیں ڈرتا۔ اللہ چاہتے تھے کہ چھوٹی سی جماعت ڈسپلن اور توکل کا ایگزامپل بن جائے۔ سورہ الانفال نے مسلم کو کلیئر ڈائریکشن دی، وکٹری نمبر سے نہیں ہوتی، اسٹریٹجی ضروری ہے لیکن رزلٹ اللہ دیتا ہے۔ یونٹی بریکس ہو تو مدد رک جاتی ہے، غنیمت ایگو نہیں امانت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ کہانی صرف تو ہجری کی نہیں، یہ آج کے مسلمان کے لیے ہے۔ جب پریشر آئے، جب نمبرز کم ہوں، جب ریسورسز کم ہوں، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ جنگ بدر کا مقصد صرف مسلمز کا جیتنا تھا۔ اگر صرف جیت مقصد ہوتی تو اللہ چاہتا تو بنا جنگ کے ہی فیصلہ ہو جاتا۔ اصل مقصد تھا مسلم سوسائٹی کو ٹرین کرنا، ڈسپلن، ایکوالٹی، اوبیڈینس اور ایگو کا خاتمہ۔ زمانہ جاہلیت میں جنگ کا مال صرف پاورفل لوگ رکھتے تھے، جو زیادہ لوٹے وہی زیادہ حقدار ہوتا، ویک کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام نے کہا، پاور کا رول نہیں، گریڈ کا رول نہیں، جسٹس کا رول، ایکوالٹی کا رول۔ جنگ کے بعد جب مال غنیمت سامنے آیا، مسلم کیمپ میں پہلی دفعہ اختلاف پیدا ہوا۔ کچھ صحابہ نے کہا، ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم نے دشمن کا راستہ روکا، اگر ہم نہ ہوتے تو جنگ جیتی ہی نہ جا سکتی۔ کچھ نے کہا، ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، ہم نے آپ کی حفاظت کی اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اور کچھ نے کہا، ہم ڈائریکٹلی فائٹ میں تھے، ہم نے تلواریں اٹھائے۔ یہ ایگو کا ٹیسٹ تھا۔ اسی وقت اللہ نے سورہ الانفال نازل کی۔ یہ لوگ تم سے غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ مال تمہارا نہیں، یہ اللہ اور رسول کا ہے۔ یہ لائن صرف مال کے لیے نہیں تھی، یہ ایگو کے لیے تھی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا
یہ स्ट्रांग का है, ये ज़्यादा लड़ने वाले का है। अल्लाह ने कहा, ये तुम्हारा नहीं। मतलब ना मैं ज़्यादा हूँ ना तुम ज़्यादा हो, सब अल्लाह के बंदे हो। इस्लाम में कोई वीआईपी नहीं होता, सिर्फ ओबीडियंस होती है। आयत आगे कहती है, अल्लाह से डरो और अपने दरमियान सुलह रखो। अल्लाह पहले माल डिवाइड नहीं कर रहा, अल्लाह पहले दिलों को साफ कर रहा है। फिर अल्लाह फरमाता है, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह और रसूल की इताअत करो। यहाँ ईमान का टेस्ट दिया गया, जीत पर इतरात या हुक्म पर सर झुकाना। अल्लाह मुस्लिम्स को ये सिखाना चाहता था, विक्ट्री तुम्हारी नहीं, स्ट्रैटेजी तुम्हारी नहीं, माल तुम्हारा नहीं, सब कुछ अल्लाह का है। और जो कौम माल से पहले ओबीडियंस सीख जाए, अल्लाह उसे लीडरशिप देता है। आज भी हम कहते हैं, मैं ज़्यादा करता हूँ, मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, मुझे पहला हक मिलना चाहिए। सूरह अल-अनफाल हमसे कहती है, तुम्हारा नहीं, अल्लाह का है।